اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا مقیم الصلاۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، نماز قائم فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفوں کو درست کرو، کندھوں کے درمیان برابری کرو، صفوں میں خلا پیدا نہ کرو، اپنے ساتھیوں کے لیے نرمی پیدا کرو اور شیطان کے لیے جگہ خالی نہ چھوڑو۔ یاد رکھو، جو شخص صفوں کو ملاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ملا دیتا ہے، اور جو صفوں کو توڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دیتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع بہت ایمان افروز بھی ہے، دلچسپ بھی ہے، معلومات افزا بھی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نعت گوئی آج ہمارا موضوع ہے۔ ناظرین کرام، نعت سارے صحابہ کرام نے بھی لکھی، اور اگر میں یہ کہوں کہ سیدنا آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک اور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد پاک تک سب نے اپنے اپنے انداز میں اور ہر دور میں نعتیں کہی ہیں۔ کچھ ہمیں تاریخ سے مل گئی، جو نہیں ملی ان کے بارے میں بھی ہمیں اندازہ یہی ہوتا ہے کہ ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر نے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھی۔ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، جو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں سانگز آف سولومن ہیں، وہ جن حضرات نے پڑھے ہوں گے ان کو معلوم ہے، جب میں نے وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جو کہا، اے اسرائیل کی بیٹیوں، میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تم سے تعارف کرواتا ہوں، تو میں نے جب وہ سارا اولڈ ٹیسٹامنٹ سے پڑھا اور میں نے اس پہ غور کیا، تو مجھے ایسے لگا کہ یہ پیر میل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح کہیں سلیمان علیہ السلام کے اس لکھتے وقت کہیں آس پاس ہوگی کہ مکھ چن بدر شاہ ثانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں مت بھریاں۔ ایگزیکٹ یہ ان کا میں ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں جو سانگز آف سولومن ہے۔ ناظرین کرام، نعت حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھنا بشر کی استطاعت میں نہیں ہے، اس کی قدرت میں نہیں ہے کہ وہ ساری نعت جو ہے بتمام و کمال کوئی دعویٰ کر سکے کہ میں نے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پوری بیان کر دی، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرما دیا تو اس سے بڑی نعت کون شخص لکھ سکتا ہے؟ ورفعنا لک ذکرک اگر اللہ نے لکھ دیا تو اس کے بعد کون سی اس سے بڑی نعت کوئی لکھ سکتا ہے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کے بعد کون اس سے بڑی نعت لکھے گا؟ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سے بڑھ کے کون نعت لکھے گا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے بعد تو سب عرب کے جو بڑے بڑے صاحبان قلم اور صاحبان زبان اور بڑے شاعر تھے، ان کے بھی قلم جو تھے وہ گر گئے تھے، اور انہوں نے بھی کہہ دیا تھا ما ھذا کلام البشر، یہ تو ہمیں لگتا نہیں کہ کسی انسان کا کلام ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کیسی خوبصورت نعت ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اور یاسین، طٰہٰ وَالضُّحَىٰ وَاللیل، ان سب کے گویا اہل نظر کا کہنا اور اہل محبت کا یہ ہے کہ قرآن حکیم الحمد سے والناس تک سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارکہ ہے۔ مجھے یاد آتا ہے بڑا اچھا کسی نے لکھا تھا کہ لفظ و معنی میں وہ سمائے نہیں، لفظ و معنی کے بعد کیا لکھوں، میں خدا تو نہیں شاعر ہوں ادیب، ورفعنا لک کے بعد کیا لکھوں۔ یوں کر رہے ہیں، کسی اور نے کہا یوں کر رہے ہیں مدحت محبوب ظلمنن، کوثر سے دھو کے لائے ہیں تعریف کا متن، اور پہنا دیا زبان کو عنبر کا پیرہن، پھرتے رہے بہار میں لے کر چمن چمن، اس پر بھی ان کی شان کے شایاں نہ لکھ سکا، بندہ تھا اس لیے کوئی قرآن نہ لکھ سکا۔ تو قرآن حکیم کے بعد لیکن ناظرین کرام، تمام صحابہ کرام نے اور خاص طور پہ خلفائے راشدین نے یہ کوشش کی اور بڑی خوبصورت نعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی۔ پھر ان کے بعد آپ دیکھیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان جو تھی، آپ کی ساری پھوپھیوں نے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان نے لکھی، جن میں سے کچھ کے اشعار ہمیں ملتے ہیں۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب، حضرت جو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان تھی، انہوں نے نعت امہات المومنین نے بالخصوص سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے جو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں لکھی ہیں۔ سیدات النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کی ہے۔ صحابہ کرام نے لکھا اور لکھتے رہے۔ ناظرین کرام، مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے، بنو تمیم کا ایک وفد آیا تھا، 80 افراد پر مشتمل تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ آئے تو انہوں نے ابھی اسلام نہیں قبول کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں آپ کے شاعروں کے ساتھ، آپ کے جو خطیب ہیں ان کے ساتھ، ہمارا قبیلہ جو ہے اس کا عرب میں شاعری کا کوئی مقابلہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو انکار فرمایا، آپ نے فرمایا یہ شاعری کوئی ہمارا میدان نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس کی طرف دیکھا اور ان کو کہا، جو آئے تھے بنو تمیم کے لوگ، کہ کھڑے کرو اپنے خطیبوں کو۔ انہوں نے اپنے خطیب کو جب شروع کیا اور اس نے خطابت کے جوہر دکھائے، آپ نے پھر ثابت بن قیس کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے جب اپنی جوہر دکھائے خطابت کے تو وہ سارے جو تھے ان کی گردنیں جھک گئیں۔ انہوں نے کہا جی خطابت میں تو آپ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا آپ کے ساتھیوں کا، اب شاعری میں ہمارا مقابلہ کریں۔ تو مجھے یاد آتا ہے کہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ قربان جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری نعت خوان، جن کی نعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے سنی، ان کو چادر بھی عطا فرمائی، ان کے لیے دعا بھی فرمائی کہ جبریل امین کے ذریعے ان کی مدد ہو۔ انہوں نے اپنی
زبان نکالی، بعض کتابوں میں ہے، اور زبان نکال کے یہاں لگائی اپنے ناک کا یہ جو اگلا حصہ ہوتا ہے، اور کہا یا رسول اللہ میری زبان اتنی لمبی ہے، یہ میرا کیا مقابلہ کریں گے۔ اس کے بعد جب آپ نے شاعری میں ان کو شاعری سنائی تو شاعری میں بھی انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اور وہ 80 کے 80 افراد جو تھے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں بعد والے، میں ایک بات دعوے سے کہتا ہوں تاریخ کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے، ناظرین کرام پوری تاریخ انسانی میں پہلے انسان سے لے کر اور تا قیامت جو آنے والا وقت ہے، کسی ہستی کے بارے میں چاہے وہ مذہبی ہو، دینی ہو، سیاسی ہو، اتنی تعریف میں ان کی نہیں لکھا گیا، ان کی سیرت میں نثر ہو یا نظم کی صورت ہو، نعت کی صورت ہو، کسی کی اتنی تعریف نہیں ہوئی جتنی سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی جب تک کلمہ گو دنیا میں باقی ہیں، لیکن مجھے مزہ آتا ہے جب میں کہا کرتا ہوں کہ حسان بن ثابت کا کلام، بوسیری کا قصیدہ، بلال کی اذان اور احمد رضا کا سلام، کون کلمہ گو ہے جو اس سے واقف نہیں ہے؟ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں تو ہر وقت ہر جنس دنیا میں، پتھر بھی آپ کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، شجر بھی آپ کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، انسان بھی پڑھ رہے ہیں، جنات بھی پڑھ رہے ہیں، اور پھر وہ نعتیں جو ان معصوم بچیوں نے، جو بنو نجار کی بچیوں نے گایا تھا مدینہ منورہ حضور کے استقبالیہ، طلع البدر علینا، ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حسان بن ثابت نے جو نعت کہہ دی اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور پھر کعب بن زہیر نے جب اپنی معافی مانگی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو مجھے اس کا یہ ٹکڑا بڑا اچھا لگتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ وہ نور ہیں جن سے اکتساب نور ساری کائنات کر رہی ہے۔ ناظرین کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ انہوں نے فرمایا ہے، یہ عرض کیا حضور کے سامنے کہ آپ وہ نور ہیں جن سے ساری دنیا اکتساب نور کرتی ہے۔ ہمارے تمام اختلافات اس بات پہ ختم ہو جاتے ہیں اگر ہم کعب بن زہیر کی نعت ہی پڑھ لیں، حسان بن ثابت کی پڑھ لیں، امت اس سے متحد بھی ہو جاتی ہے۔ آج صحابہ کرام کی شاعری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری صحابہ جو نعت خوان حسان بن ثابت یاد آتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو نعت پڑھی ہے، جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا جان نے آپ کے سامنے نعت پڑھی ہے آپ کی، حضرت اسود بن سریہ نے جو پڑھی ہے، عبداللہ بن رواحہ نے جو پڑھی ہے، عامر بن عقو نے پڑھی ہے، عباس بن عبد المطلب، کعب بن زہیر، نابغہ جو دی، جن کو یہ بشارت دی اور دعا دی کہ اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے۔ صحابہ کرام بعض فرماتے ہیں کہ ہم ان کو جب دور سے دیکھیں تو ایسے لگتا جیسے پہاڑوں پر سفید برف پڑی ہوتی ہے، اس طرح چمکتا تھا چاندی کی طرح ان کا چہرہ، اور 112 برس کی عمر تک دانت نہیں گرے، اور دانت ایسے جیسے موتی چمکتے ہیں۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگ مد و ثنا کرتے ہیں، جو تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، یقیناً ان کے چہرے روشن ہوتے ہیں، چونکہ ساری کائنات تو روشن اس منبع نور سے ہی حاصل کر رہی ہے، تو جو اس منبع نور سے اپنا تعلق رکھے گا اس کا چہرہ ہی نور جیسا ہوگا، اسی کے چہرے پہ نور ہوگا۔ ناظرین کرام، آج صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی نعت گوئی پہ حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک کئی کتابوں کے مصنف ہیں، بہت گہرا مطالعہ تاریخ کا، علامہ محمد احمد برکاتی، ان کے ساتھ ڈاکٹر سعید احمد سعیدی آپ واقف ہیں، ایک یونیورسٹی کے شعبہ کے صدر نشین، اور نوجوان اسکالر تیسرے پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی، آپ تینوں سے واقف ہیں۔ میں ان تینوں کا، اپنے برخورداروں کا کیا آپ سے تعارف کرواؤں؟ جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان پہ کتنا کرم ان نوجوانوں پہ کیا ہوا ہے۔ یہ ایک ٹیم ہے، اللہ نے توفیق مجھے دی، جو صبح نور کی ٹیم ہے، اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں جہاں بھی صبح نور کی ٹیم کو آپ لے جائیں گے آپ دیکھیں گے سارے عشاق اللہ کے فضل و کرم سے۔ جی علامہ صاحب، آپ سے ابتدا کر رہا ہوں، صحابہ کی نعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، آج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں اپنے دلی جذبات کی عکاسی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی قلبی اور روحانی وابستگی ہے، اس پہ انہی کی زبان بولنے کا یہ موقع بنا ہے۔ اور نعت جو ہے وہ عام اگر ہم دیکھتے ہیں تو دو طرح الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ویسے نثر میں بھی اور نظم میں بھی، لیکن جو معروف ہے وہ چونکہ نظم میں ہے یہ لفظ استعمال ہوتا، اور نعت وہی چیز ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فقط ذات مقدسہ کی ہی تعریف و توصیف کی جائے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو ہمہ وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لب کشا ہونے کے لیے بے قرار رہا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ تو اس کے لیے ان کو جیسے ہی کوئی موقع ملتا تو ہر کوئی اپنی محبت کا پورا اظہار کرتا، اور آج تک تاریخ کے اندر کوئی ایسی شخصیت نہیں گزر سکی جس کی تعریف میں اس قدر زیادہ لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہو، جو آقا کریم علیہ السلام کو یہ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فخر عطا فرمایا۔ ایک فکرے کا اضافہ کر دیں کہ سب نے لکھا لیکن آخری بات اپنے قلم چھوڑ دیے، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر یہاں پہ سرنڈر کر کے۔ تو یہاں پر اگر ہم یہ بات عرض کریں جو آپ نے ابھی شروع فرمائی تھی، میں اسی سے ہی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ جناب ابو طالب نے جو آپ کے کہے، اور اگر میں نعت کا لفظ جو میری ریسرچ میں آیا ہے، وہ نعت کا لفظ جو ہے وہ سب سے پہلے سرکار کے لیے جناب ابو طالب کے ہی الفاظ سے آیا ہے، سب سے پہلے یہی لفظ استعمال ہوا، اور ایسا استعمال ہوا کہ وہ آج تک جو ہے وہ پوری امت کی زبان پر استعمال ہو رہا ہے۔ جناب ابو طالب کا وہ مشہور زمانہ شعر جو آقا کریم علیہ السلام نے خود اپنی خواہش سے سننا چاہا، اور وہ حالات یہ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آیا اور اس نے بھی وہاں آ کر منظوم انداز میں عرض کیا، اور عربوں کی چونکہ یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ مسجع و مقفع الفاظ استعمال کریں اور بحروں کا استعمال کریں، یہ ان کی ایک کہہ لیں کہ گٹی میں چیز پڑی ہوئی تھی۔ تو یہاں پر وہ اعرابی آیا اور اس کے اشعار جو ہے وہ
آپ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں، انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وہ کیفیت قحط سالی کی کہ جب وہاں پر ہر چیز خشک ہو چکی ہے، پانی بھی نہیں مل رہا، سبزہ تک خشک ہو چکا ہے، ہر چیز ختم ہو چکی ہے، تو آ کے مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اشعار عرض کیے، اور سرکار پہ ان اشعار کا ایسا اثر ہوا کہ یہ سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر مبارک نیچے تھی اس کو اٹھانے کا بھی تکلف نہیں کیا، بلکہ یجر رداءہ، اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے اٹھے اور سیدھے منبر پہ جلوہ افروز ہوئے، اور وہاں جا کر آپ نے ان کے لیے بارش کی دعا فرمائی۔ اور یہ وہ اشعار ہیں، وہ عرض کرتے ہیں وَأَتَيْنَاكَ وَالْعَذْرَا یدمی لبانوہا وقد شغلت ام الصبی عن الطفل۔ حضور ہم کوئی اسی وقت نہیں آئے کہ بہت کچھ تھا تو تھوڑا اور مانگنے کے لیے آئے ہیں، خشک سالی اتنی ہو چکی ہے کہ ہمارے ہاں جو مائیں ہیں ان کے جسموں کے دودھ بھی خشک ہو چکے ہیں اور ان کو پینے کا پانی بھی میسر نہیں آ رہا، اور اس قدر ان کو پیاس نے نڈھال کر رکھا ہے کہ حالات یہ بن چکے ہیں کہ وقت شغلت ام الصبی عن الطفل، مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے والے بچوں کو بھی چھوڑ چکی ہیں کہ ہماری تو اپنی جان پہ بن چکی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں ولا شیء مما یاکل الناس عندنا، آقا ہمارے پاس تو اب کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا سوى الحنظل العام والحلز الفصل، یہ معمولی جو ہے خشک ذرات، خشک دانے، وہی ہم چبا کے، اور وہ نگلے بھی نہیں جاتے۔ لیکن آقا آپ بتائیں، یہ انتہا ہے اس کے عقیدے کی، اور یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جو حضور نے قبول فرمایا اور آگے بڑھے۔ وہ کہنے لگے وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا، حضور ہم آپ کا در چھوڑ کے کہاں جائیں، ہمارے لیے تو کوئی اور جگہ بھی نہیں ہے جس طرف ہم وہ کریں۔ حضور وَأَيْنَ فِرَارُ النَّاسِ إِلَّا إِلَى الرُّسُلِ، اور لوگ اپنے رسولوں کو چھوڑ کے جا بھی کہاں سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے اس انداز میں پیش کیا کہ آقا کریم علیہ السلام فوراً وہاں سے کھڑے ہوئے، اور چادر اس طرح رکھنے کا بھی وقت آپ نے وہاں پر صرف نہیں کیا، بلکہ اس کو گھسیٹتے ہوئے منبر پہ گئے اور وہاں جا کر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے کرم سے بارش عطا فرمائی۔ اور جیسے ایک منٹ جیسے ہی یہ دعا ہوئی تو پھر میں بات عرض کرنا چاہوں گا کہ بارش برسی، تو آپ نے پھر وہاں فرمایا تھا، کسی کو میرے چچا ابو طالب کے اشعار یاد ہیں تو پھر مولا علی مرتضیٰ نے وہی پڑھ کے پیش کیے تھے وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، حضور آپ کا چہرہ مقدس اتنا حسین ہے کہ یہ بادل بھی آپ ہی کے چہرے سے جو ہے وہ فیض حاصل کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو بارش عطا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ ہے اس کے شعر کا پورا جواب۔ اس نے کہا تھا کہ مائیں چھوڑ چکی، تو یہاں پہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اس شعر کا اس شعر کے ساتھ کمپیریزن کر کے جواب دے چکے ہیں کہ حضور جو یتیم ہیں ان کے لیے جائے قرار اور ہو کہاں سکتی ہے۔ اچھا جی ڈاکٹر سعیدی صاحب، اس وقت تو سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا بھی بچے تھے نا جب یہ سیدنا ابو طالب نے کہا، نہیں پیدا ہی نہیں ہوئے، پیدا ہی نہیں ہوئے، ان کی پیدائش سے پہلے، تو اس کا مطلب ہے جب وہ پیدا ہوئے اس کے بعد یہ اشعار پڑھے جاتے رہے ہیں تو ایک بچے کو یاد ہوئے نا، بالکل ایسے اشعار پڑھے جاتے ہوں گے تواتر کے ساتھ، پوری تفصیل ہمارے پاس تاریخ کی نہیں ہے، لیکن اس سے لگتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھے جاتے ہوں گے اشعار، اور مختلف صحابہ نے بھی اس کو یاد کیا ہوگا، وہ ممکن ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو بھی یہ یاد ہو، انہوں نے بھی سنا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار اہل بیت انہوں نے بھی نعت کہی، خلفائے راشدین نے بھی نعت کہی۔ جی بالکل نعت کہی، مثلاً آپ کی پہلے میں ایک دو باتیں تمیداً عرض کر دوں، جن کا اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعریف کی کوئی حد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جس کی تعریف کی حد ہو وہ محمد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ تعریف تو حسن کی ہوتی ہے، حسن اللہ زی یحمد حمدن بعد حمدن، جن کی بار بار تعریف۔ جی اچھا، دوسرا یہ پہلو ہے کہ تعریف تو حسن کی ہوتی ہے، حسن محدود ہوگا تو تعریف بھی محدود ہوگی، حسن کی ایک جہت ہوگی تو تعریف کی بھی ایک جہت ہوگی، حسن لامحدود ہوگا تو تعریف بھی لامحدود ہوگی۔ حضرت حسان ابن ثابت نے جو فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب، یہ قیامت تک کے لیے حجت ہے کہ آپ ہر عیب سے بے عیب تخلیق کیے گئے ہیں، جہاں عیب آ جاتا ہے وہاں تعریف ختم ہو جاتی ہے، تنقید شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا حسن بنایا، اور حسن ایسا لامحدود کہ آدمی آج تک محو حیرت ہے، بقول اعظم چشتی سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، وہ کمال حسن حضور ہے جو گمان نقص جہان، گمان نقص جہان، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ اب صحابہ پہ آ جائیں گے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ کی پھپھی ہے، کیسی عظمت والی ذات ہے، دادا بھی نعت کہہ رہے ہیں، چچے بھی نعت کہہ رہے ہیں، پھپھیاں بھی نعت کہہ رہی ہیں، کعب بن لوئی بھی کہہ رہے ہیں، اوپر چلے جائیں آپ کے اجداد میں سے بالکل ایسے، پھر غلام آپ کی ازواج مطہرات بھی نعت کہہ رہی ہیں۔ یہ ایک پوری کی پوری کہکشاں ہے، اور سینکڑوں صحابہ کرام اس حوالے سے ان کے اسماء گرامی ملتے ہیں۔ حضرت صفیہ کے جو اشعار ہیں بڑے روح پرور ہیں، الا یا رسول اللہ کنت رجاءنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امیدوں کا ملجا و ماوا آپ کی ذات ہے، وکنت بنا برا ولم تک جافیہ، اور آپ تو ہمیشہ ہمارے اوپر کرم فرماتے ہیں، آپ رشتے نبھاتے ہیں، اور ہم نے کبھی آپ سے جفا تک کا لفظ نہیں سنا، وکنت بنا رؤوفا رحیما نبینا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ جب تک رہے رافت رحمت کے ساتھ رہے، اور اللہ نے ہمارا نبی آپ کو بنا کر بھیجا، لبیک علیک الیوم من کانا باقیہ، لگتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت یہ اشعار کہے گئے۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ آج جس کی آنکھ سے آنسو برس رہے ہیں ان آنکھوں سے آنسو برسنے چاہیے کہ اتنی عظمتوں والا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کے حسن و جمال کے بارے میں کہتی ہیں، فرماتی ہیں متا یبدو فی الدجى البہیم جبینہ،
جب اندھیری رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین پاک چمکتی ہے، کیسے یالہ مثل مصباح الدجى المتوقد، جیسے اندھیرے میں چراغ روشن ہوتا ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں روشنی ہے، نور پھیلا ہوا ہے۔ بشارت ایک بات ہے کہ کیسے خوش نصیب لوگ تھے، یوں تو 14.5 صدیوں میں ہر دور میں عشاق نے نعتیں کہی ہیں، جامی اور عبداللہ بن رواحہ کے بعد سے، یعنی صحابہ کے دور کے بعد سے شروع ہو جائیں، کیسے کیسے جامی، سعدی، حافظ، شرازی، قدسی نام لیتے جائیں، لیکن جنہوں نے سامنے دیکھا ہے جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کا کلام جو ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب بالکل یہ حقیقت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہی، وہ کیا کمال کلام ہے کہ حسن بیان کیا تو وہ بھی دیکھ کر، شمائل بیان کیے وہ بھی دیکھ کر، معجزات بھی دیکھ کر ان کو اشعار کی صورت کے اندر بیان کیا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ صحابہ کرام نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اشعار کی صورت میں نذرانہ پیش کیا تو نبی علیہ السلام نے نہ صرف اس کی تحسین فرمائی بلکہ بعد مواقع پر نبی علیہ السلام نے ان کو انعامات سے بھی نوازا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شعراء میں سے ہیں جنہوں نے بارگاہ رسول کے جو خاص شعراء تھے 3، ان میں سے ایک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو حکم دیا قریش کے اور کفار کے مقابلے کا تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے مسلمانوں کو شفا دی، اپنے الفاظ کے ذریعے مسلمانوں کو شفا دی اور خود بھی شفا پائی۔ اور اب دیکھیے کہ وہ جو حدیث پاک کے آدمی جو ہے وہ اپنے تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے، اپنی زبان سے بھی جہاد کرتا ہے، یہ ان مجاہدوں کے جو زبان سے جہاد والے ہیں ان کے سرخیل ہے۔ اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ الفاظ تیر بن کر کافروں پر برستے ہیں، نیزے بن کر ان کو لگتے ہیں۔ تو آج بھی اللہ کے فضل سے جب ناموس رسالت کی ہم بات کرتے ہیں تو جو دشمنان اسلام ہیں ان کے سینوں میں تیر لگتا ہے، اور جن کے دلوں میں بغض ہوتا ہے ان کو بھی تیر لگتے ہیں۔ بالکل ایسے تو اللہ نے توفیق دی، ہماری زبان سے یہ جہاد جاری ہے اور یہ جاری رہے گا آخری سانس تک۔ جی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اشعار کہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دینے کے بعد ان سے فرمایا کہ اے حسان، جب تم قریش کی حجب کرو گے تو میں بھی قریش سے ہوں، تو مجھے ان سے کس طرح نکالو گے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کیجئے، میں آپ کو قریش سے اس طرح نکالوں گا جس طرح آٹے سے، گندے ہوئے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اس کے بعد جو آپ نے اشعار پڑھے قریش کے حوالے سے اور نبی علیہ السلام کی نعت کے حوالے سے، وہ کمال اشعار ہے۔ ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں حجوت محمدًا فأجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء، کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کی ہے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں اور اصل جزا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حجوت محمدًا برًا حنیفًا، تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کی ہے جو پاک باز بھی ہیں اور ادیان باطلہ سے وہ بیدار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیمت الوفا، اللہ کے وہ رسول اور اللہ کے وہ حبیب کہ وفا کرنا ان کی خصلت ہے۔ اور پھر کہا فإن أبي ووالدي وإرضي لإرض محمد منكم وقاء، بے شک میری عزت، میرے والد، میرے اجداد، یہ سب کچھ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے ڈھال بن کر سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعاؤں سے نوازا۔ پھر آپ دیکھیے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی دربار رسول کے ان شعراء میں سے ہیں اور ان کے حوالے سے حدیث میں موجود ہے کہ جب غزوہ خیبر کے لیے لشکر روانہ ہوا تو تاریکی تھی، رات کا منظر تھا، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس رات کی تاریکی میں کسی صحابی نے آواز دے کر کہا کہ عامر آپ تو شاعر بھی ہیں تو کچھ ہمیں اشعار ہی سنا دیں۔ تو حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے نیچے اترے اور آپ نے اشعار پڑھنا شروع کیے جن کا مفہوم یہ تھا یا اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت کہاں سے حاصل کرتے، نہ ہم نماز پڑھتے، نہ ہم زکوٰۃ دیتے۔ اور پھر کہا کہ یا اللہ میں تجھ پر بھی قربان ہوں، تیرے دین پہ بھی قربان ہوں۔ اور پھر یہ بات کہی کہ اے اللہ تو ہم پر رحم فرما، ہماری بخشش فرما جب تک ہم زندہ ہیں اور جب دشمن ہمارے مقابلے میں۔ رب کا تعارف ہمیں کس بارگاہ سے ملا؟ جی بالکل، اصل تو بات یہ ہے جی غازی صاحب وہ تو دیکھیں نا، حضرت مجدد پاک نے وہ جملہ لکھ کر بات ہی ختم کر دی کہ ہم تو رب کو بھی اس لیے مانتے ہیں کہ وہ رب محمد ہے، کہ اللہ کا تعارف تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوا۔ اور سیدہ صدیقہ اکبر جی بالکل کہ محبت کس سے زیادہ ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا یہ کیسے؟ کہا ہم بھی یہاں تھے، اللہ بھی یہاں تھا، ہمیں تو نہیں پتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پتہ بتا دیا۔ بشارت آپ کی بات مکمل ہوگی، مجھے لینی ہے بریک۔ ناظرین کرام بہت مختصر بریک، اور یہ وہ باتیں ہیں جب ہم سنتے ہیں کہ جن لوگوں نے جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح و شام نظارے کیے ہیں، اور اس نظارے کا کیا مطلب ہے، جس نے ایک لمحے کے لیے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جہاں آرا دیکھا، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کے لیے جس نے ایمان کی آنکھ سے دیکھ لیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ڈگری عطا کر دی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی۔ وہ جب نعت لکھتے ہیں جو اللہ جن سے راضی ہے، پھر ان کی زبان کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا؟ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا، یہ گفتگو جاری رہے گی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم حسين وعلى آله وصحبه. ویلکم بیک ناظرین اکرام، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد پہ میرے ماں باپ قربان، آپ کے 14ویں نمبر پہ جو اجداد میں سے ہیں ان کا اسم گرامی ہے حضرت کنانہ بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک انہوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں کہی ہیں، کیا بات ہے. اور آج میں اپنے اسکالر سے پوچھوں گا معبد کی اگر نعت آج کسی نے سنائی تو یہ بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی. کیا خوبصورت معبد کی نعت ایک طرف میں نے رکھی، وہ میں پڑھ رہا ہوں، اور دوسری پر سانگز آف سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی نعت اولڈ جو ٹیسٹامنٹ ہے اس سے پڑھی. بالکل آپس میں ایسے ہے 19-20 کا ہی فرق صرف رہ گیا ہے، بالکل وہی چیز. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، یا عالم ارواح میں جو پہلی میلاد ہوئی تھی از اخذنا میثاق النبیین میں جنہوں نے زیارت کی تھی، وہ بھی، اور بعد میں جنہوں نے زیارت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک کے بعد، وہ بالکل الفاظ تقریباً ملتے ہیں، وہی حسن و جمال سب نے بیان کیا ہے. میرے پاس کچھ کالر ہیں انتظار میں، پہلے ان سے بات کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب، کون صاحب؟ محمود الحسن عابد بات کر رہا ہوں کسوال سے. جی جناب، کل کوئی صاحب آئے ہوئے تھے، آپ کا بڑا ذکر کر رہے تھے یہاں پروفیسر صاحب. وہ شاہ صاحب اجازت میں شاہ صاحب تشریف لائے ہوئے تھے. ہاں وہ بہت نیک شخصیت ہے. جی فرمائیں. ہاں جی. تو حضور میرا ایک تو سوال، ایک تو بڑی بات ہے کہ آج کے نعت خواں جو حضرات ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے، وہ بھی حضور کی غلامی میں نعتیں پڑھتے ہیں. ہاں جی، ان کا اگر اخلاقیات بلند ہو جائیں، نمازی بن جائیں اور وہ سچے ہو کر حضور کی نعت پیش کریں تو سبحان اللہ. اور بعض ان میں سے اپنی بھابھیوں کے اور بیگمات کے کپڑے پہننے بھی چھوڑ دیں. ہاں جی، مردوں والے پہنے. ٹھیک ہے چلیں. اور پھر بے نمازی ہیں اکثر، میں نے تو دیکھا ہے. چلیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، چھوڑ دیں جی ان کی بات. جی نیکسٹ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آفتاب علامت کر رہا ہوں جی، کراچی سے. جی آفتاب بھائی کیسے ہیں آپ؟ ابھی آپ نے جو انبیاء کا تذکرہ سوال میں عرض کروں گا، لیکن مجھے صبا اکبر آبادی کا شعر یاد آ گیا. آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی تھی، کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو. وہ مجھے شعر یاد آ گیا. اصل میں میرا سوال تو یہ تھا کہ 3 جو مشہور صحابہ کرام ہیں جو حضور کے دربار میں نعت شریف پیش کرتے تھے، ان کے نام چاہیے. تیسرا علامہ صاحب کا جو شعر ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. یہ پستی کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے گناہ ہیں، کمزوری ہے، بے عملی، کیا چیز ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو گرے ہوئے لوگ ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، وہ بھی بلند ہو جاتے ہیں. سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پاک سے وابستہ ہونے کے بعد بلال حبشی غلام ہے، لیکن اتنا بڑا بادشاہ جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں کہ سیدنا بلال آ گئے، سیدنا ابو صدیق کہتے ہیں سیدنا بلال آ گئے. تو یہ جو لوگ بظاہر ہم جن کو ڈاؤن ٹراڈن کہتے ہیں انگریزی میں، ان کو بھی کس نے زروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا. یہ ہے اصل بات. جی نیکسٹ کالر دے دیں. السلام علیکم. وعلیکم سر. جی بھائی صاحب ناصر کالر کر رہا ہوں برے والا سے. جی فرمائیں بھائی. بھائی صاحب نعت جو پڑھنا اور لکھنا ہے یہ سب سے افضل اور اعلیٰ عبادت ہے، مگر آج کل جو گانوں کی طرف سے نعتیں لکھی جاتی ہیں بالکل آپ ہی کہتے ہیں، بالکل اس کے بارے میں کچھ فرمائیں. اور دوسرا سر میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ درود پاک پڑھنا سب سے افضل عبادت ہے نفلی باتوں میں. جی ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ درود پاک صرف گھر میں یا مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، راستے میں بازار میں درانے سفر نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے جی، ابھی پوچھ لیتے ہیں. جی لو جی علامہ صاحب پہلے آپ سے ہی یہ لے لیتے ہیں. درباری نعت خوان 3 میں عرض کر دوں، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن رواح اور سیدنا عباس. ٹھیک میں نے کہا؟ ٹھیک ہے. باقی تمام سے آبائی درباری، تمام درباری ہیں، لیکن یہ ذرا ان کی نعتیں کیا خوبصورت. جی بشارت آپ بات مکمل کریں. جی میں وہ روایت عرض کر رہا تھا حضرت عامر رضی اللہ یار ایک منٹ یہ سوالوں کے جواب لے لیں. اچھا جی وہ کہتے ہیں کہ گانوں کی طرف پہ آپ اس کا جواب دے دو. جی نہیں، وہ بالکل منع ہے، اس کی وجہ کو ذہن گانوں کی طرف چلا جاتا ہے. اچھا جی علامہ صاحب درود وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں صرف مسجد یا گھر میں پڑھو. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں. دل مومن کا پاک ہوتا ہے اور اس میں اچھا ہے کہ باوضو پڑھیں، اگر نہیں بھی ہیں تو پڑھیں، دل میں پڑھ لیں. ٹھیک ہے بالکل. چلیں جی آپ بشارت مکمل کریں. جی حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ خیبر کی طرف جاتے ہوئے انہوں نے اشعار کہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اشعار سنے تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ یہ حضرت عامر ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تم پر رحم کرے. جب یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو فوراً حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ ان پر جنت بھی واجب ہو گئی اور شہادت بھی واجب ہو گئی. انہوں نے جو اشعار سنائے ہیں اور بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں یہ انعام ملا ہے کہ ان کے لیے جنت اور شہادت دونوں واجب ہو گئی، کہ حضور ان کو یہ انعام دے رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ عنہ بھی دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نعت خوانوں میں سے ہے. آپ کی جو نعت شاعری ہے، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کی، دوسرا اپنے نفس کو بھی آپ بار بار مخاطب کرتے تھے. جس وقت غالباً احد کے اندر آپ زخمی ہو گئے اور ایک تھکاوٹ کا اور درد کا احساس تھا، تو اس وقت بھی آپ نے اپنے ایک نفس سے مخاطب ہو کر ایک شعر کہا جو اصل میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار ہے. یا نفسی الا اراک تکرہین الجنہ اخلف باللہ لتنزلنہ طایتن او لتکرہنہ. اے نفس میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو جنت میں جانے سے کچھ رکاوٹ پیدا کر رہی ہے. جنت میں تو تجھے جانا پڑے گا، چاہے تو خوشی کے ساتھ جا یا مجبوری جا. پھر اس کے بعد آپ اٹھ کر لڑنے کے لیے گئے اور ان زخموں کے باوجود آپ لڑے اور جام شہادت حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ. کیا کہا کہ جب میں مر جاؤں لوگ میری قبر کے قریب سے گزرے تو کہیں یہ غازی کی قبر ہے. یہی ہماری بھی آرزو ہے. جی بالکل. لوگ گزرے تو کہیں ساری زندگی رسول اللہ کی ناموس کی جنگ لڑتے ہوئے گزرے. اللہ کے اور اللہ تعالیٰ اس پہ استقامت دے. جی اس میں میں مزید بات کو آگے بڑھاتا ہوں. جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اور ان کے حوالے سے ذکر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انعامات سے بھی نوازا کرتے تھے، تو حضرت ماریہ کو جب شاہ مصر نے بھیجا اور ان کے ساتھ ان کی ہمشیرہ کو بھیجا سرکار کی خدمت میں، تو آقا نے حضرت ماریہ کو اپنے حرم مقدس میں داخل فرمایا. سرکار کے لخت جگر حضرت ابراہیم سے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ انہی سے جو ہے تولد ہوئے، اور ان کی دوسری ہمشیرہ جو آئی تھی وہ آپ نے حضرت سیدنا حسان بن ثابت کو عطا فرمائی. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انعامات ہے. اور اسی طرح وہ کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ کی جو آپ نے بات کی، اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ پورا قصیدہ جو انہوں نے بانت سعاد پڑھا، اور وہ شعر جو ہمارے عقیدے کا بھی ترجمان ہے اور پوری امت میں جو ہے وہ آج بھی تسکین جان ہے، اور آقا نے اس اہل دل اور اہل محبت کا ترجمان. بے شک وہ شعر جو انہوں نے پڑھا تو حضور بیٹھے ہوئے تھے تو کھڑے ہو گئے اور اپنی کملی مبارک جو ہے وہ انعام میں عطا فرما دی. اور وہی ہے جو حضرت امیر معاویہ نے حاصل کرنے کی کوشش کی، انہوں نے نہ دی. ان کے وصال کے بعد انہوں نے 20,000 درہم دیا ان کے بیٹوں کو. اسی طرف وہ حفیظ جلندری کا ہے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. یہ اس طرف اشارہ ہے. اور وہ شعر یہ تھا کہ ان الرسول لنور یستضاء بہ، ان الرسول لنور، بے شک رسول یقیناً نور ہیں. لام تاکید کا لگا کے عرض کریں لنور، نور بھی ہے ایسے کہ یستضاء بہ، آپ سے نور حاصل کیا جاتا ہے، آپ سے روشنیاں حاصل کی جاتی ہیں. محند من سیوف اللہ مسلول، اور آپ تو اللہ تعالیٰ کی ان ہندی تلواروں میں سے ہیں جو جب کاٹ کرتی ہیں تو بے انتہا کرتی ہیں. اسی کی طرح آپ کے چہرے پہ چمک دمک نظر آتی ہے. اسی طرح حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ آپ کے چچا محترم نے جب تبوک سے واپسی پہ اشعار پیش کیے تھے، عرض کیا تھا تو آپ دعا عطا فرما رہے تھے کل لا یفتد اللہ فاقا، چچا کہیے کہیے اللہ آپ کا منہ سلامت رکھے. اور اس کے اندر بھی انہوں نے یہی اشعار پیش کیے جو میلاد کے موضوع پر ہیں اور آج کے ہمارے اس موضوع کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہیں. انہوں نے عرض کیا تھا وانت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق، اے محبوب پاک علیہ السلام جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے اس وقت ساری زمین آپ کے نور سے جگمگا اٹھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زمین کے تمام کنارے آفاق تک روشن و منور ہو گئے. اور زبان مصطفیٰ کہہ رہی ہے کل لا یفتد اللہ فاقا، چچا کہیے کہیے اللہ آپ کا منہ سلامت رکھے. تو یہی میلاد نہیں اور کیا ہے؟ پورا میلاد ہے اور دعا ہے. تو میلاد پڑھنے والوں کے لیے تو دعائے مصطفیٰ ہے. آپ جو روکتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ حضور کی دعاؤں سے محروم ہو جائے. اللہ تعالیٰ سب. اور غازی صاحب اس میں ایک اور بات میں نے ایک کتاب میں پڑھا، ایک مولانا ہے انہوں نے ایک فتوے پہ کتاب لکھی، بہت 4-5 جلدوں میں. وہ حضرت سیدنا مولانا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے لیے جو رد الشمس ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا اگلا حضرت مولا علی پاک کا، اس میں آ کے وہ شعر کو پیش جو کیا گیا ہے، اور اس میں ایک کسیرہ جو آپ کی ولادت کعبہ کے حوالے سے، اس میں ایک شعر انہوں نے پیش کیا ہے کسیرہ میسر این شد سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. تو وہ آگے کوٹ کرتے ہیں کہ شعر تو حجت ہی نہیں ہوتے. یعنی اتنا وہ جواب لکھ رہے ہیں، ان کو یہ علم نہیں تھا کہ اشعار جو ہیں وہ تو اتنے بڑے حجت ہیں کہ حضور ان پہ انعامات عطا فرمایا کرتے ہیں. درست اشعار ہوں، صحیح اشعار ہوں. اور یہ جو بھائی وہ جو مولانا قاسم نانوتوی کا شعر بڑا باکمال ہے، جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں، اب چاہو ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ جب وہ والا رات کو پہرا دے رہے تھے تو اس وقت ایک گھر کے پاس سے گزرے تھے تو ایک محترمہ سرکار کی غلام وہ آقا کے کریم علیہ السلام کی خدمت میں کتنے محبت بھرے جذبات پیش کر رہی تھی، اور وہ ایسے اشعار تھے کہ سن کے آپ کا قدم آگے نہ بڑھا، اس محترمہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور پھر وہ اشعار جو ہے وہ پیش کری علی محمد صلاۃ الابرار صلی علیہ الطیبون الاخیار قد کنت قواما بکا بالاسحار یا لیت شعری والمنایا اطوار هل تجمعنی وحبیب الدار. یہ ان کا نقطہ عروج تھا. وہ پہلے عرض کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور آپ کے فرشتے جس شخصیت پر درود بھیجتے ہیں اور وہ چنے ہوئے منتخب فرشتے جو ہیں وہ دیوانہ وار آپ کے حضور حاضری لگواتے ہیں. قد کنت قواما بکا بالاسحار، آقا میں تو راتیں جاگ جاگ کے آپ کی محبت میں سو نہیں پاتی، میرا دل بے قرار رہتا ہے. یا لیت شعری والمنایا اطوار، کاش مجھے موت آ جائے اور آپ کی محبت میں میرا مرنا ہو جائے تو پھر حل تجمعنی وحبیب الدار، یا اللہ کیا مجھے اور میرے محبوب پاک کو ایک جگہ پہ جمع نہیں کرے گا. تو جیسے یہ انہوں نے اپنی محبت کے ساتھ اشعار اور پرسوز آواز میں پیش کیے، حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، ہچکی بند گئی، اور ساری رات وہاں پہ بیٹھے رہے، روتے رہے. صبح کی اذان کے وقت واپس گئے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد 4-5 روز تک آپ کی طبیعت جو تھی وہ اس پہ، اور وہ جو آپ نے حضرت عمر فاروق ہجر میں رہی. جی جناب، ہجر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. میں ہجر کی بات ہوئی ہے، ایک صحابی ہیں حضرت عمر ابن سبی رحاوی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے آ رہے ہیں.
سواری سے مخاطب ہے. فما لک عندی راحت او تحلحلی بباب النبی الہاشمی الموفقی، اے میری سواری تجھے کبھی راحت نہیں مل سکتی جب تک تم اس ہاشمی رسول کی دہلیز پر مجھے نہ چھوڑ دے، میں تجھے مسلسل چلاتا رہوں گا. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک اور پہلو کے ایک اور وہ بتاؤ نا، وہ 100 شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی آپ کے ساتھ جا رہے ہیں اونٹ پہ بیٹھے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شعر سنایا، آپ نے کہا اور سناؤ اور سناؤ، اور حتیٰ کہ 100 اشعار انہوں نے کہے. تو بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری نہیں آتی تھی، اور ایک مولوی صاحب نے تو یہاں تک دریدہ دانی کر دی یہاں کے میڈیکل کالج کے سیرت کانفرنس میں کہ نعوذ باللہ زندگی میں ایک شعر کہا اور یوں ہاتھ کر کے کہا کہ وہ بھی بے وزن تھا. نعوذ باللہ من ذالک. میرا ایمان اور عقیدہ ڈاکٹر میں آپ کو بتا دوں، جتنے دنیا میں علوم ہیں، جتنے علوم دنیا میں ہیں جو ہمارے علم میں ہیں اور جو ہمارے ابھی علم میں نہیں، وہ علوم کی دریافت ہوتی جا رہی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے تھے، اور شعر بھی ایک علم ہے. بالکل علم ہے. اور دوسرا غزوہ تبوک میں جو آپ کے اشعار ہیں، انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، وزن تو دیکھیں اس کا، حسن تو دیکھیں. اچھا میں ایک اور پہلو کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت زہیر بن سرد یہ حضور کی بارگاہ میں، صحابہ کا عقیدہ یہ تھا جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا، بارش نہیں ہوتی تھی تو نماز استسقاء نہیں پڑھتے تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے. پانی نہیں مل رہا حدیبیہ کے مقام پر تو نوافل نہیں پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آنکھ کا ڈھیلا نکل آیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض نہیں کرتے، حضور کی بارگاہ میں آ گئے. انہیں پتہ تھا کہ ان کے در سے جو ملے گا وہ دے گا اللہ، لیکن وہ اتنا بے حد ہوگا جس میں کوئی قبولیت کا کوئی شک نہیں. سبحان اللہ. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں جی یہ کیا شاعری ہوئی، بھر دو جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا جھولیاں وہیں سے تو بھرتی ہیں. اچھا سنیں، صحابہ کی بھی بھری اور 1450 سال اور قیامت تک. میں وہی عرض کرنے لگا. حضرت زہیر بن سرد کہتے ہیں امن علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کرمی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کرم میں ہمارے اوپر احسان فرمائیں، کرم نوازی فرمائیں. عرض کر رہے ہیں فإنک المرء نرجوہ وننتظر، آپ ہی کی تو شخصیت ہے جس کی امیدیں لگا کر بندے آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں. اچھا اسود ابن مسعود کہتے ہیں انت الرسول الذی ترجى فواضلہ، یا رسول اللہ آپ اللہ کے وہ رسول ہیں کہ جن کے احسانات کی امید لے کر کائنات آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے. آگے سنیں عند القحوط اذا ما اخطا المطر، جب بارش بھی کرم کرنا بھول جاتی ہے آپ کے کرم کے سلسلے اس وقت بھی منقطع نہیں ہوتے. اور یہ بات سراقہ بن مالک کا جب ابو جہل نے اس کو ملامت کی کہ تو نے گرفتار کیوں نہیں کیا، تو پہنچا تھا، تو سراقہ نے جو ابو جہل کے ساتھ مکالمہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. ابا حکم واللہ لو کنت شاہدا، اے ابو حکم، ابو جہل اگر تو اس وقت ہوتا اور دیکھتا لامر جوادی استسوخ قوائمہ، جب میرے گھوڑے کے پاؤں جو ہے پتیلی زمین میں دھس رہے تھے، علمت ولم تشکک بان محمدن رسول ببرہان فمن ذا یقاممہ، تجھے اس وقت پھر یقین ہو جاتا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دلائل نبوت لے کر آئے ہیں جن کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. اچھا جی بشارت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں، اس کی اس جھونپڑی پہ مائی کی، سارے دنیا کے محل اس پہ قربان، جہاں سرکار نے قدم رنجا فرمایا، اور پھر وہ ان بکریوں پہ قربان جن کے تھنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست نے چھوا، وہ بھی تو کمال اس نے سراپا بیان کیا ہے. کوئی ذہن نہیں اشعار تو آپ کے ذہن میں ہے علامہ صاحب ام معبد کے اشعار؟ آپ سنائیے گا، ابھی میں آپ سے سنتا ہوں. جی غازی صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بصورت اشعار اور نعت نذرانہ عقیدت پیش کرنے والے صحابہ کرام میں سے بار بار حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا ہے. ایک بڑی ایمان افروز احادیث میں سے ایک حدیث، ایک شعر وہ سناؤ نا ان کا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی نبوت کے کوئی اور دلیل نہ ہوتی، چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کافی تھا. جی وہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ایمان لائے تو کون سی دلیل آپ نے دیکھی، تو آپ نے فرمایا کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، سورج کا واپس آنا، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، درخت کا جڑوں سے اکھڑ کے آنا، یہ بات کا مسئلہ ہے، ہم تو حضور کا چہرہ دیکھ کر ایمان لائے تھے. چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی دلیل ہے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبی کے قریب سے گزرا، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، نبی علیہ السلام نے مجھے طلب کیا تو 2-3 صحابہ کرام نے مجھے اب بلند آواز دے کر بلایا، اے عبداللہ ابن رواحہ، اے عبداللہ ابن رواحہ. تو کہتے ہیں کہ میں فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بلکہ یہاں آپ نے یہ جملہ بولا کہ جب صحابہ کرام نے آواز دی تو میں سمجھ گیا کہ حضور نے مجھے یاد کیا ہے. تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے مجھے سامنے بٹھا کر پوچھا، اے عبداللہ ابن رواحہ یہ تم اشعار کیسے کہہ لیتے ہو، یہ تم جو کلام کہتے ہو کیسے کہتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا حضور میں پہلے سوچتا ہوں، پھر میں بات کرتا ہوں، پھر میں وہ لفظ بولتا ہوں، پہلے میں غور و فکر تدبر کرتا ہوں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر کچھ اشعار کہو. کہتے ہیں وہاں بغیر تیاری کے فی البدی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بیٹھ کر کچھ اشعار کہے، اور ان اشعار کا مفہوم بھی یہ تھا کہ آپ تو بنو ہاشم کے سردار ہیں، اور جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں پر عطا کی ہے اس فضیلت میں تو آپ کا ثانی کوئی نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہی خیر بن کر آئے ہیں اور تمناؤں اور امیدوں کا مرکز بن کر آئے ہیں. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے عبداللہ ابن رواحہ اللہ تمہیں اس محبت پر ثابت رکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ نکلی زبان اقدس سے. پھر آپ دیکھیے کہ جس وقت اہل طائف کا محاصرہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا تھا اس وقت بھی آپ نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم مجھے اشعار سناؤ. آپ نے وہاں پورے قصیدہ پڑھا تھا، تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعب تمہاری زبان سے نکلے ہوئے یہ لفظ تیر اور نیزے بن کر جا کر ان کفار اور مشرکین کو لگ رہے ہیں. پھر اسی طرح حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قصیدہ ہے جس پہ تفصیلی بات ہو چکی ہے، اس میں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ شعر جو برکاتی صاحب نے پڑھا کہ آپ تو نور ہیں جس سے ساری کائنات ضیاء پاتی ہے، جس وقت آپ نے یہ شعر کہا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا توجہ کے ساتھ یہ شعر سنو، غور سے سنو حضرت کعب بن زہیر کیا کہہ رہے ہیں. جی یہ بات بڑی توجہ طلب ہے اور بڑی غور و فکر اور تدبر والی بات ہے. صحابہ کرام کو آپ نے فرمایا یہ نہیں کہا کہ یہ تم کیا شرک کر رہے ہو، آپ نے کہا توجہ سے سنو کعب بن زہیر یہ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ کیا شعر پڑھ رہے ہیں. اسی پہ بات ختم ہو، ساری امت متحد ہوگی اسی شعر پہ. جی ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ام معبد اور حضرت بنت محوص دو صحابیات ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا سیدہ آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حضور کی نعت کہی ہے، آپ کی والدہ محترمہ، ان سے بڑھ کے کون نعت بیان کر سکتے. پھر سیدہ علیمہ سعدیہ نے جو بیان کیا چاہے وہ نصری رنگ میں ہے وہ بھی تو ہے. حضرت عبد المطلب نے جب آپ کی ولادت ہوئی ہے تو حضرت عبد المطلب کی اشعار ہے الحمدللہ الذی آتانی ھذا الغلام الطیب الاردانی، کہ اللہ کا کرم ہے کہ جس نے مجھے یہ بیٹا عطا فرمایا جس سے خوشبوئیں مہکتی ہیں. آگے سنیں قد صاد فی البہد علی الغلمان، ابھی بچے ہیں اور بچوں کے بھی سردار ہو گئے ہیں. یہ حضرت فرما رہے ہیں عبد المطلب اعیذہ باللہ ذی الارکان، میں طاقتوں والے اللہ کے ان کو سپرد کرتا ہوں اور ان کی پناہ. ام معبد رضی اللہ تعالیٰ حضرت ام معبد نے جو شعر آتا ہے وہ سنا دو. جی انہوں نے رأیت رجلا حسن الوداعت، کہ میں نے ایک ایسا خوبصورت انسان آج دیکھا ہے حسن جن سے جو ہے وہ پھوٹ پھوٹ کر باہر چند بدر شاشانی ہے، لاٹ نورانی ہے. اور اسی طرح ادھر سے بنت معوذ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں لو رأیتہ رأیت الشمس طالیۃ، اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا تو ایسے محسوس کرتا جیسے سورج طلوع ہو رہا ہے. تو وہ سنی ام معبد سے تعریف تیری، بہت تجھ سے ملنے کو جی چاہتا ہے. جو بنت معوذ سے پوچھا تو بولی سمجھ لو کہ مشرق سے دن چڑھ رہا ہے، نہیں نرم تر تیرے ہاتھوں سے ریشم، انس کہہ رہا ہے جو لمس آشنا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ جی علامہ صاحب آپ کا، ڈاکٹر سعیدی بشارت آپ کا. ناظرین کرام آج کے سوال کا وقت